دین اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں ایک بات زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ہے۔ نماز کے بعد قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں جس بنیادی چیز کا ذکر کیا گیا وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو صدقات ہیں، یہ اپنی معنویت اور اپنے حسن کے لحاظ سے معاشرے کے اندر ایک عجیب سی خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ امیر کا غریب کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے، ضرورت مندوں کا اہل فضل کی طرف رجحان اور ان کا پھر غریب پروری کرنا معاشرے کے اندر حسن کو، اخوت کو، بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے۔ صدقات کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان کیے اور ترغیب جو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اس کی جاذبیت اور خوبصورتی کو اگر سمجھا جائے تو حضور علیہ السلام کا تھوڑا سا توجہ دلانا اور اس توجہ کے اندر حضور علیہ السلام نے جس طرح کی اہمیت اس چیز کو عطا فرمائی وہ عجیب سا دل کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صدقہ ہے یہ تو برے خاتمے سے بچا لیتا ہے۔ اتنی بڑی بات، اتنا بڑا اجر، یعنی انسان کو سب سے زیادہ جس بات کا ڈر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اختتام کہیں برا نہ ہو جائے۔ یہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو سوء خاتمہ سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، 70 مصیبتوں کے دروازے بند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے اس قدر زیادہ اس کو پسند فرمایا اور اس قدر زیادہ توجہ دلائی کہ فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی دوزخ سے بچ جاؤ۔ یہ چیز تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت بڑا انعام کا سبب بنے گی کہ تمہارے لیے دوزخ سے آزادی ہوگی۔ یقیناً جس بات کے فضائل ہوتے ہیں، جس کام کے فضیلتیں ہوتی ہیں، اسے نہ کرنے کی وعیدیں بھی ہوتی ہیں۔ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے، ایک کام کیا جائے گا اس کے فضائل ملیں گے، اجر ملے گا، ثواب ہوگا، اللہ رسول کی رضا نصیب ہوگی، معاشرے کے اندر غریب پروری ہوگی، لوگوں کا خیال رکھا جائے گا، انسان کے اندر رقت قلبی پیدا ہوگی، درد دل پیدا ہوگا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے، صدقات کرنے سے دوسروں کے بارے میں اس کی طبیعت کے اندر ڈھیر سارے خیر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ لیکن اگر یہ کام نہیں کرتا، وسعت کے باوجود نہیں کرتا، اس پر فرض ہے نہیں کرتا، تو یقیناً پھر اس کی وعیدیں بھی ہوں گی، اس کے لیے سزائیں بھی ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیاستہ میں موجود ہے، فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی وہ زہریلے سانپ کی صورت اختیار کر کے قیامت والے دن انسان کے گلے کا توق بنے گا اور لوگوں کو ڈسے گا، ہوگا وہ مال ہی۔ یہ مال اللہ کا فضل بھی ہے، لیکن اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو یہ ایک زہریلے سانپ کی صورت میں صبح قیامت انسان کے سامنے لایا جائے گا، بخاری میں موجود ہے۔ کیوں صحیح طور پر حساب کر کے، توجہ کر کے، اور کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو، اگر آپ مال کے نصاب ہیں تو اس مال پر سال گزرنے کے بعد آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، 40واں حصہ دینا ہے، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن نہ کریں گے تو اس کی سزا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں خواتین حاضر ہوئیں تو ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ تو انہوں نے نفی میں جواب دیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ ڈر گئی، پریشان ہو گئی، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے انہیں تاکید فرمائی کہ اس سونے کی جو تم نے ہاتھ میں پہنا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ آج تو تم نے سونے کے کنگن پہنے ہیں اور قیامت کے دن تمہیں آگ کے کنگن پہنا دیے جائیں۔ تو جو لوگ بھی مال کے نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں،
اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اس بات کا اچھی طرح خیال کر لیں کہ یہ زکوٰۃ مال کو پاک بھی کرے گی، فائدہ بھی کرے گی، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث بھی بنے گی، اور نہ ادا کریں گے تو ایک تو یہ کہ آخرت کے اندر اس کو یہ والی سزائیں ملیں گی کہ آگ کے کنگن پہنائے جا رہے ہیں اور مال سانپ بنتا جا رہا ہے۔